والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. کیا بات ہے میرے معزز دوست، کیا بات ہے، سبحان اللہ. رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخیلی کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، ان کا خرچ اسراف اور بخیلی کے بیچ میں ہوتا ہے. بڑی کلا ہے یہ، بہت بڑی صفت ہے یہ. اچھے اچھے مالداروں کو بھی نہیں ہے، غریبوں کو بھی نہیں ہے. آج ہے کھا لو، اتنا کھا لو کہ کل بھکاری بن جاؤ، کل بھکاری بن جاؤ. کیا بات اللہ نے ذکر کی، سبحان اللہ. والذین اذا انفقوا، یہ پانچویں صفت ہے. وہ خرچ بھی ایسا کرتے ہیں کہ درمیانی ہوتا ہے خرچ ان کا. اللہ اکبر. نہ اسراف اور نہ بخیلی، دو بھی نہیں، نہ بخیل بھی نہیں ہوتے، اسراف بھی نہیں. سبحان اللہ. میں نے کئی دنوں سے یہ وعدہ آپ سے کیا ہے کہ اسراف کے بارے میں مجھے کچھ کہنا ہے آپ کے تعلق سے، اس کے تعلق سے آپ کے سامنے. قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. دو. تیسرا قرآن مجید میں اللہ نے یہ کہا ہے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن سے بندھا ہوا بھی مت رکھ اور نہ پوری طریقے سے کھول دے. نہیں، دو بھی نہیں ہو، نہ بخیل اور نہ حد سے زیادہ اسراف. قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کے بچوں جب مسجد کو جاؤ تو زینت کو اختیار کرو، اور اس کے بعد اللہ نے کہا کھاؤ پیو، اسراف مت کرو. کیوں؟ انہ لا يحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ہے. میں نے پوری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ دی. یہ ایک بات میں کہہ دوں، میں نے اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا ہے. اسراف کس کس میں ہوتا ہے؟ ماکولات میں اسراف ہوتا ہے، مشروبات میں اسراف ہوتا ہے، اور ملبوسات میں اسراف ہوتا ہے. نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ماکولات میں اسراف، کھانے پینے کی چیزوں میں اسراف، ضرورت سے زیادہ. آپ مجھے بتائیں گے حضرت، ہم بتائیں گے، آپ تفسیر کیجئے. شادیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے شادیوں میں؟ ماکولات میں اسراف. ایک پیغمبر ایک دانہ نیچے گر گیا تو نیچے اتر رہے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں تو دکھتا ہے، نیچے اترتے ہیں تو نہیں دکھتا. کئی دفعہ اوپر نیچے ہوتے ہیں. میرے نبی انگلیاں چاٹتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انگلیاں چاٹتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ کون سے دانے کے اندر برکت ہے نہیں معلوم. اور ایک طرف ہمارے پاس فضول خرچی کی حد ہے فضول خرچی کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کھانے پینے میں، دوسرا پینے کی چیزوں میں، کھانے کی چیزوں میں، پینے کی چیزوں میں، یہ تو ہماری سمجھ میں آ گیا. ملبوسات میں بھی اسراف ہے، پہننے میں بھی اسراف. ایک وہ حالت تھی صحابہ کے پاس ازار ہوتی تھی، اوپر کا کپڑا نہیں ہے، پھر اللہ نے ان کی حالت اچھی کی. آج ہماری حالت یہ ہے سبحان اللہ، ہمارے پاس اتنے کپڑے ہیں کہ ہم پہنتے نہیں. ہماری کمر کبھی موٹی ہو گئی ہے، ہمارا بدن موٹا ہو گیا ہے، مگر دل نہیں مانتا کسی اور کو دینے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے دل نہیں مانتا. ہم لوگ اس کو رکھیں گے اپنے پاس یہ سوچ کر کے دبلا بنوں گا پھر پہنوں گا، اور خریدتا جائیں گے اور خریدتے جائیں گے. اسراف اسراف. ہزاروں کروڑوں روپے کپڑوں پہ ڈالے جا رہے ہیں، ہر عید میں خریدتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائی، یہ میں نہیں کہتا، علماء کی تفسیر ہے. 3 چیزوں میں اسراف ہے. شیطان کے بھائی بننے سے اپنے آپ کو روک کے رکھیے. ایک حدیث سن لیجئے گا، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی بات آگے لے کر چلتے ہیں. یہ 5ویں صفت تھی اسراف کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فی غیر مخیلۃ ولا صرف. جو اللہ دیا کھاؤ پیو، صدقہ کرو، پہنو، مگر 1-2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے. تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو. تکبر نہ کرو اور اسراف نہ کرو. کیا تکبر؟ ہم لوگ پہنیں گے تو برانڈڈ ہی پہنتے ہیں. پہنو بھائی، کون منع کر رہا ہے؟ کوالٹی پہنو. دوسروں کے سامنے تکبر کیوں کر رہے ہو؟ ہم لوکل برانڈ کبھی استعمال کرتے ہی نہیں. ہاں ٹھیک ہے، کفن بھی برانڈ کا ہی رکھو اپنے پاس. پہلے ہی بول کے وصیت میں لکھ دو ریمنڈ کا ہی چاہیے کفن، دوسرا مجھے چلے گا نہیں. جی کبر کیوں کرتے ہو لوگوں کے سامنے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ نے دیا کھاؤ پیو پہنو، صدقہ کرو. سبحان اللہ. تکبر نہ کرو، تکبر نہ. دوسرا لفظ نبی فرماتے ہیں اسراف نہیں کرو. فإن اللہ يحب ان يرى نعمته على عبده. اللہ کو پسند ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کی نعمت اللہ اس کے بدن پر دیکھنا بھی چاہتا ہے. سبحان اللہ. بڑی بات ہے. پہننا اللہ کو پسند ہے، پہنو. تکبر نہیں ہونا چاہیے اور اسراف نہیں ہونا چاہیے. دوسرا میرے معزز دوستوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ مجھے
اور آپ کو اس پر عمل کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کفا لابن آدم، کھانا کتنا کھانا ہے؟ نبی فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کے لیے اتنا کھانا کافی ہے، ان یقمن صلبہ، اس کی پیٹھ کی ہڈی کھڑی رہے۔ اس کے لیے نبی فرماتے ہیں ثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹو، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی، ایک حصہ خالی چھوڑو سانس کے لیے۔ اگر اتنا آج مسلمان کر لیا 60-70% بیماریوں سے نجات پا جائے گا، 60-70% بیماریاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ کیا ہے ڈائٹنگ؟ ڈائٹنگ کیا ہے میرے بھائی؟ ڈکار دینے کے لیے جگہ نہیں رہتی، اتنا ہم کھا رہے ہیں، اور معاف کیجئے گا رمضان میں تو ذرا بڑھ کر ہی کھا رہے ہیں۔ اللہ کھلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، یہ بول بول کے کھا رہے ہیں، یہ بول بول کے کھا رہے ہیں۔ اس حدیث پر عمل کیجئے، کتنے مسئلے حل ہو جائیں گے، سوچ کے دیکھیے۔ اور عربی کا ایک لفظ میں بول کر بات انشاءاللہ تعالی آگے لے کر جاتا ہوں، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ مد رجلک علی قدر لحافک، چادر کتنی ہے پیر اتنے پھیلاؤ، عربی میں ہے یہ دیکھو، مد رجلک علی قدر لحافک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے، نکاح کا مسئلہ تھا، لمبی حدیث ہے۔ ان سے اللہ کے نبی نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے مہر میں دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، ایک کٹورا ہے اور ایک لباس جو پہنا ہوا ہوں۔ کہا کٹورا دے دو گے تو کھاؤ گے کس میں؟ پہنے جو لباس پہنے ہو اس کو دے دو گے تو پہنو گے کیا؟ جاؤ کچھ ڈھونڈ کے لاؤ۔ وہ کہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس صحابی سے بھی مہر جو ایک شرط ہے نکاح کی، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا استقرض من اخوانک المسلمین، جو کسی سے قرض لے کر آ جاؤ، نہیں کہا۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ مہر کے لیے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، ہاں یہ فرمایا وَلَوْ خَاتَم مِّنْ حَدِيدٍ، سبحان اللہ، اگر تمہارے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی ہے وہ بھی لے کر آ جاؤ، مگر قرض مانگ کر لاؤ کبھی نہیں۔ چادر جتنی ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔